اس ڈیزائن کو پہلے ہم نے پریکٹس کیا اور اب اس کو آئین بنا رہے ہیں. مطلب آئین نہیں تھا تو یہ پریکٹس چل رہا تھا. آئین نہیں ہے، ترمیم کر. نمبر 2، میرا گلہ صرف یہ ہے کہ آپ صرف انہی لوگوں پہ پورا ٹائم فوکس کر رہے ہیں جو اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. جو اس آئین کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے بنا لے. اگر رولز یہ نہ پرووائڈ کرتے ہوں کہ جب ایک ہاؤس قانون پاس کر کے بھیجتا ہے تو دوسرا ہاؤس اسے ایٹ ونس کنسیڈریشن میں لیتا ہے، ہم رول سسپینڈ کر کے کمیٹی کو بھیجتے ہیں. میرے رولز آج بھی یہی کہتے ہیں. 2 امینڈمنٹس ہیں سر. ایک ایکٹ تھا ہمارا جسے ہم نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2010 کہتے ہیں. ایک ہم نے اس میں سے ورڈ اومٹ کیا ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا، کیونکہ یہ جو آفس اور عہدہ تھا یہ 27ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 243 کو ترمیم کرتے ہوئے ختم کر دیا گیا اور اس کی سبسٹیٹیوشن ہو گئی چیف آف ڈیفنس فورسز کنکرنٹلی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ. یہ طے ہو گیا سر. دوسرا ایک اور آفس کریٹ کیا گیا جس کی ریسنٹ پاسٹ میں کچھ دن پہلے تقرری ہو گئی ہے، جنرل عامر رضا صاحب جس پہ لگے ہیں، وہ ہیں کمانڈر آف دی نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ. سر یہ ایک بل ہے، اس کی یہ 2 پروویژنز ہیں. سر اس میں بتائیں کون سا ریاضی کا یہ فارمولا ہے جسے حل کرنے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کے بیٹھتے ہیں. یہ آلریڈی آئین میں ترامیم ہو چکی ہیں، انہیں ٹرانسلیٹ کیا ہے سر اس ایکٹ. صرف یہ 2 ترامیم ہیں. سر دوسرا، جب ہم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کنکرنٹلی چیف آف آرمی سٹاف کا آفس بنایا تو وہ بھی آئین کی کمانڈ ہے آرٹیکل 243. آرمی ایکٹ میں کچھ کورسپونڈنگ امینڈمنٹس اس وقت کی گئی. اب ان کا جو ایک دفتر قائم ہوا ہے سیکریٹریٹ ہے، اس کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے تاکہ سٹرکچرڈ مینر میں وہ اپنے فنکشنز جو ہیں اور اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرے. سر ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہمیں پابند کرتا ہے کہ جو بھی آفس ہولڈر ہے اس نے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے. یہ پابند کر رہا ہے قانون کے کون سا اختیار ان کا ہے، کون سا اختیار وزیر اعظم اور صدر کا ہے، کون سا اختیار جو ہے افواج پاکستان کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ انہیں بتائے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کی سر 4 فنکشنل پروویژنز ہیں ٹوٹل. 4 فارمل پروویژنز ہوتی ہیں. پہلی کلوز ہے شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ. اس ایکٹ کا نام ہے شیل بی کالڈ ڈیفنس فورسز آف پاکستان ایکٹ 2026. یہ اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس جب یہ اسینٹ ہو جاتا ہے. ہر اسپیشل لا کا ایک اوور رائڈنگ افیکٹ ہوتا ہے. سیکشن 2 میں سر وہ دیا گیا. یہ فارمل پروویژن ہے، یہ ہر ایکٹ کو اٹھائیں اس میں موجود ہوگی. اسٹیبلشمنٹ آف ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز اس میں اسٹیبلش کیا گیا ہے کیونکہ یہ نیا عہدہ کریٹ کیا گیا جس نے ایک ربط، کوہیژن، کوآرڈینیشن ایک طرح سے. سر ہم نے مارکہ حق میں دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت سے نوازا ہے 8، 9 اور 10 مئی کو. اس مارکے میں افواج پاکستان اسی کوآرڈینیشن اور کوہیژن کے ساتھ لڑی. ہماری بری افواج نے، ہماری بحری فوج نے اور ہماری الحمدللہ فضائیہ نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس قوم کو سرخرو کیا اور ہم اس میں فتح یاب ہوئے. یہ اس کوآرڈینیشن اور کوہیژن کی وجہ تھی. اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا سر اس میں کہ یہ تینوں ادارے جو ہیں یہ ان کوآرڈینیشن کام کریں گے. یہ لکھا ہوا ہے اس میں. آگے کہا گیا ہے کہ جو آپریشنل ذمہ داریاں ہیں افواج کی، آپریشنل ذمہ داریاں وہ پہلے بھی انہی کے پاس ہیں، وہ سی ڈی ایف کنکرنٹلی چیف آف آرمی سٹاف کریں گے. اس میں لکھا گیا ہے کہ جو محکمے کی تقرریاں تبادلے ہیں جو پہلے بھی رولز کے تحت ہوتے ہیں اس کو حد تک وہ کریں گے. اور جو آئین میں دیے گئے عہدے ہیں چیف آف آرمی سٹاف، سی ڈی ایف، چیف آف ایئر سٹاف، نیول چیف، یہ تقرریاں آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت ہی ہوں گی، یعنی کہ وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر کریں گے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم انہیں ڈائریکشنز دے گی کہ انہوں نے باقی معاملات کس طرح سے چلانے ہیں. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی فردر ابہام ہو تو پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے اس میں اس ابہام کو دور کیا جا سکتا ہے. یہ 100 کے قریب دیگر لاز میں، اور یہ سر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد. سر آپ دیکھیں اس میں کون سی کیمیائی کوئی تجزیے ایسے ہیں یا راکٹ سائنس ہے. یہ ٹوٹل سر یہ 6 آپریشنل 4 پروویژنز ہیں، 2 دوسرے میں ہیں. دس از آل اباؤٹ. یہ نیشنل اسمبلی میں بھی کہا سر، اس کا ایک ایک حرف پڑھ کے وہاں پہ لوگوں نے سنا ہے، اس کے بعد پاس کیا ہے. یہ سر اس کا متن ہے، آپ کے ٹیبلز پہ پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. میری یہ سر یہ جواب شکوہ کرنے کی بجائے سر اس میں ووٹنگ کروائیں، ہاؤس کی سینس